الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبي وآدم بين الماء والطين. وقال عليه السلام كنت نبي وآدم بين الروح والجسد. وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد أنا أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب لقد خلقت كما تشاء. قابل قدر صدر جلسہ دامت برکاتہم، معزز معقر حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت ہم لوگ جس شخصیت کے ذکر بابرکت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہستی ہے جس کو سبب وجود کائنات کہا جاتا ہے۔ پورے عالم کو اللہ نے وجود جس شخصیت کی برکت سے نوازا، وہ ہستی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہستی کے ذکر خیر کے لیے ان کے سوانح حیات، ان کی سیرت، ان کی طبیعت، ان کے صفات، ان کے مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے امت کو جس مقام کے ساتھ نوازا
ان تمام تذکرے کو سننے کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اس وقت مکمل ہوگا جب ہم دونوں اجزاء کو اچھی طرح پہچانیں۔ تمام نبیوں کی آمد لا الہ الا اللہ کے تعارف کے لیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کی تشریف آوری ہوئی ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے تعارف کے لیے ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نبی خاتم النبیین ہونے کے آپ نے اس تعارف کی ذمہ داری اس امت کے ذمے کرتے ہوئے آپ نے اپنے ختم نبوت کا حق ادا کیا۔ دوسری بات، ہر نبی اپنا بھی تعارف کرایا کرتے تھے، میں کون ہوں، من انا انی لکم ناصح امین۔ ہر نبی کا کہنا یہ ہوتا تھا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی اللہ نے جو جو امانت مجھ تک پہنچائی ان تمام امانت کو امانت داری تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ اس اعتبار سے ہوں کہ میں تمہاری دنیا کی ترقی بھی چاہتا ہوں، تحفظ بھی چاہتا ہوں، اور آخرت کی ترقی بھی چاہتا ہوں، تحفظ بھی چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں تمہارے خیر خواہ بنا کر یہاں مبعوث کیا ہے۔ تمام انبیاء آتے تھے، اپنا تعارف کرایا کرتے تھے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلی دعوت حضرت نے یہ دی کہ قل لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرات علماء نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو جو بندہ سنے ان تمام بندوں پر واجب ہے ایک مرتبہ حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو ہم بھی جب حضور فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تو ہم میں سے ہر ایک پر واجب بن گیا کہ ہم بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے تلفظ کریں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائیں بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ، آپ کا وجود یہ دو طرح کے وجود ہیں، ایک وجود اصلی، ایک وجود وصلی۔ ایک وجود اصلی ہے، ایک وجود وصلی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ کہے وجود نبوت، ایک ہے ظہور نبوت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کے دو پہلو ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے تمام نبیوں سے پہلے ہی وجود بخش چکا تھا۔ ہمارے نبی معمولی نبی نہیں ہیں، اللہ نے امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، نبی الاولین بنایا، نبی الآخرین بنایا، اور اللہ کے رسول کے اوصاف میں سے سب سے بڑی صفت یہ ہے جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اللہ نے نبی کو بھی عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کی صفت وہ اللہ کی شان کے اعتبار سے ہے، نبی کی صفت وہ نبی علیہ السلام کے صفات کے اعتبار سے ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے انا الاول لیس قبلی شیء انا الآخر لیس بعدی شیء، میں سب سے پہلا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نہیں، میں سب سے آخر ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔
نبی علیہ السلام نے بھی کہا انا نبی الاول، میں پہلا نبی ہوں، مجھ سے پہلا کوئی نبی نہیں، انا نبی الآخر، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، تمام نبیوں کا خاتم، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر پوچھا متی وجبت علیک النبوہ یا رسول اللہ، حضور بتائیے آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کو نبوت اللہ نے کب دی، آپ کی نبوت کب کی نبوت ہے، آپ کی نبوت کی تاریخ کیا ہے، آپ کی نبوت کی میلاد کیا ہے؟ جب آپ سے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت کا نبی ہوں جب آدم کو ابھی مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، مٹی اور روح کے درمیان آدم تھے، مٹی اور پانی کے درمیان آدم تھے، اللہ نے مجھے نبوت عطا کر چکا تھا۔ حضور کی نبوت کب کی ہے؟ وہ لوگ جو میلاد النبی کے قائل ہیں ان سے ذرا پوچھو تم جو میلاد النبی مناتے ہو یہ کون سی میلاد ہے؟ ہم تو وہ میلاد جانتے ہیں، خود نبی نے اپنی میلاد یہ فرمایا میری نبوت کی میلاد تم میں سے کوئی نہیں جانتا، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، میری نبوت کی میلاد کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری نبوت کب سے ہے۔ تو کیا نبوت تھی آپ کی؟ فرمایا نبوت جب اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، اللہ نے یہ سمجھا دیا پوری کائنات کو یہ نبی اول ہوں گے اور تم سب جتنے ہو تم نبی ہوں گے ان کے بعد کے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نبی خاتم ہیں اور نبی خاتم ہیں، ایک ہے نبی خاتم، ایک ہے نبی خاتم۔ نبی خاتم مہر لگانے والے، نبی خاتم تمام نبوت کو ختم کرنے والے، خاتم کے معنی مہر لگانے والے، خاتم کے معنی تمام نبوت کو ختم کرنے والے۔ خاتم اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے کہ تم بالکل نبوت کے، تم نبی ہو، تمہاری نبوت کی میں تصدیق کرتا ہوں، تم نبی ہو تمہاری نبوت کی میں تصدیق کرتا ہوں، تم نبی ہو تمہاری نبوت کو میں تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ تمام نبیوں کی نبوت کی تصدیق حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ بھی عجیب بات ہے، علماء نے فرمایا جس وقت کسی کو ہم سند دیتے ہیں، سند دینے سے پہلے اساتذہ سے پوچھا کرتے ہیں ذرا بتائیے، یہ میں سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، سرٹیفکیٹ تو کون دیں گے؟ سرٹیفکیٹ تو مدیر دے گا، سرٹیفکیٹ تو محتمم دے گا، سرٹیفکیٹ تو جو اس ادارے کا رئیس ہوگا وہ سرٹیفکیٹ دے گا، لیکن دینے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تمام اساتذہ سے پوچھتا ہے یہ طالب علم جو اس وقت فراغت کے قابل بن چکا کیا اس کو نمبرات دے سکتے ہیں؟ کبھی اس کا نمبر نحو کے اعتبار سے، کبھی اس کا نمبر صرف کے اعتبار سے، کبھی اس کا نمبر قرآن کے اعتبار سے، کبھی اس کا نمبر تفسیر کے اعتبار سے، کبھی اس کا نمبر حدیث کے اعتبار سے، پھر آگے چل کر کبھی اس کا نمبر اخلاق کے اعتبار سے، کبھی اس کا نمبر تمام طرح کے اس کے عادت و اطوار کے اعتبار سے، تمام لوگوں سے تصدیق لینے کے بعد پھر مطبخ کو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ارے بھئی فلاں بندے کے سرٹیفکیٹ دینے کا قابل بن چکا ہے، ذرا بتائیے اس کی کوئی شکایت تمہارے مطبخ میں درج ہے؟ اس نے کبھی ہنگامہ کیا، کبھی غلاٹہ کیا؟ اس سے بھی جب تصدیق مل جاتی ہے نہیں یہ سب کے سب ماشاءاللہ ہر اعتبار سے قابل اطمینان ہے، تمام رپورٹ کو جمع کرنے کے بعد آخر میں ایک رپورٹ تیار کیا جاتا ہے، اب یہ فاضل بن گئے، اب یہ فارغ ہو گئے، اب یہ قابل ہو گئے، اب یہ عالم ہو گئے، اب یہ مفتی ہو گئے، تمام کے تصدیقات کو جمع فرمانے کے بعد سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منتخب تو کر لیا، منتخب کرنے کے بعد تمام انبیاء کو مہر لگا کر اللہ کے رسول علیہ السلام آگے روانہ فرمایا کرتے تھے۔ کس اعتبار سے؟ خاتم کے اعتبار سے، مہر لگاؤ بھیجو، مہر لگاؤ بھیجو، مہر لگاؤ بھیجو۔ چنانچہ تمام نبیوں کا کام کیا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک آتے تھے،
نبی آخر الزماں کی خبر دیتے تھے، ہر ایک آتے تھے آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں۔ تورات میں جو ذکر موجود ہے اس کو قرآن نقل کرتا ہے۔ یہودی بھی سرکار کو ایسے جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے رسول کو وہ اس طرح جانتے تھے جیسے وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کی آنکھ کیسی ہوگی، ان کا چال کیسے ہوگا، ان کا اخلاق کیسے ہوں گے، ان کی عادتیں کیسی ہوں گی، ان کا علم کیا کیا ہوگا، ان کا فہم کیسا ہوگا، ان کے ایک ایک طریقے کو سب کے سب جانتے تھے، اور جان کر اس طریقے کے مطابق تعلیم دیتے تھے اور اس کو جانچا کرتے تھے وہ نبی آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے۔ آخر میں جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ یہودیوں نے دیکھا، ارے ہم تو انتظار کر رہے تھے ہماری نسل میں وہ آئیں گے، لیکن وہ چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ صرف ان کے نسل میں چلے جانے کی وجہ سے تمام یہودی دشمن بن گئے، تمام یہودی۔ اس لیے کہ دیکھو بھائی، سوکن کا معاملہ وہ تو بہت زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں، لیکن حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مقام میں رکھا گیا، حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ میں لا کر رکھا گیا، دونوں کے درمیان فصل پیدا کر دیا گیا، اور ادھر بھی دعا کے ذریعے سے اللہ نے حضرت اسحاق نصیب فرمایا، اور ادھر دعا کے ذریعے سے اللہ نے حضرت اسماعیل نصیب فرمایا۔ اور جب دونوں کی نسل چلی، وہ نسل والے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہماری نسل کے لیے قبول ہوئی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل کے لیے۔ حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب کی نسل میں حضرت یوسف پیدا ہوئے۔ اس طرح دادا بھی نبی، پوترا بیٹا بھی نبی، پوترا بھی نبی، پڑ پوترا بھی نبی۔ اس طرح 4 سلسلوں میں اللہ نے نبوت کو قائم کیا۔ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، پوچھا اللہ کے رسول نے کائنات میں سب سے زیادہ شریف نسل کس کی ہے؟ لوگوں نے مختلف اعتبار سے رائے دی، فرمایا نہیں، سب سے زیادہ مقدس، محترم، متبرک، جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں وہ ہیں جس کے خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا نبی ہیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا یوسف ہیں، ان کے والد یعقوب ہیں، ان کے والد اسحاق ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ یہ نسل اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہوئی آئی، اور اسی سے یہودی ہیں، یہودی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لڑکوں میں سے، بھائیوں میں سے ایک یہودا ہوا، وہ بڑا شریر تھا، بڑا خبیث تھا۔ اس وقت اسرائیل جو یہودی بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ افغانی روز اول کا اس وقت سے یہودی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے سوچا نہیں، اب ان کو ہم نبی تسلیم نہیں کریں گے، ان کو ہم نبی نہیں مانیں گے۔ چنانچہ جس وقت مکۃ المکرمہ میں قافلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خواجہ ابو طالب نکلے، توجہ سے یہ واقعہ سننا کہ آج اسرائیل کے حقیقت کیوں یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، یہ پرانی تاریخ ہے۔ جب نکلے راستے میں چلتے چلتے 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 3 دن کے بعد ان کے پاس ایک راہب آیا۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ راہب کہتے ہیں یہودیوں کے عابد کو، راہب کہتے ہیں ان کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو۔ وہ لوگ ایک جگہ پر
پر قیام کرتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، وہیں پر ذکر، وہیں پر دعا، وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رہیں گے۔ تمام لوگ ان کے پاس جائیں گے، جا کر پیسہ دیں گے، جا کر ہدیہ دیں گے، جا کر کھانا دیں گے، اور وہ کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ ایک وقت کیا ہوا کہ ایک راہب اچانک باہر نکل کر کسی قافلے کے پاس آ رہا ہے، جو قافلے میں خواجہ ابو طالب ہے۔ راہب آیا اور آ کر غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد قافلے کو اس نے کہا ذرا آپ لوگ یہاں رکیں، آج میرے طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ تاریخ کا پہلا واقعہ، راہب نے دعوت کے لیے روکا قافلے کو، حالانکہ کبھی راہب کسی کو روکتے نہیں۔ راہب کے پاس لوگ آتے ہیں، راہب کسی کے پاس جاتا نہیں، راہب کے پاس لوگ اپنے زانوِ تلمذ اختیار کرتے ہیں، راہب طالب بن کر کسی کے پاس جاتا نہیں۔ وہ راہب باہر نکل کر آ گیا اور آ کر دعوت کے لیے روک رہا ہے، رک جاؤ رک جاؤ، آج میرے طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ اب کیا ہوا؟ رک گئے۔ راہب ظہر تک ان لوگوں کو روکا، پھر اس کے بعد کھانا تیار ہوا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے پوچھا ارے بھائی یہاں اس قافلے میں یہ ایک نوجوان نیا لگ رہا ہے، یہ نوجوان کا رشتہ دار اس قافلے میں کون ہے؟ لوگوں نے کہا خواجہ ابو طالب، یہ ہیں اس نوجوان کے چچا۔ اب کہا بھائی خواجہ ابو طالب ذرا ادھر آ جاؤ۔ اس کو ان کو لے کر سید میں گیا۔ سید میں جانے کے بعد اس نے پوچھا خواجہ تم تو یہ راستے میں کئی بار گزرے ہوں گے، میرے پاس بھی تم آئے ہوں گے، اور اس راستے پر سے گزرتے ہوئے کبھی میں آپ کے پاس نہ گفتگو کیا، نہ ملا، نہ ضرورت محسوس کیا، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم کئی بار آئے ہیں لیکن آپ ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوتے نہیں، لیکن آج آپ نے روکا اور روک کر ہمیں کچھ کہنا چاہا، کیا بات ہے؟ تو اس وقت اس راہب نے کہا بات یہ ہے میں اپنی عبادت میں لگا رہا۔ مشکات کی روایت ہے، محدثین نے اس کو سند صحیح کے ساتھ نقل کیا، میں اپنی عبادت میں لگا رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گونجنے لگی، شجر و حجر، شجر و حجر، درخت و پتے، یہ سب کے سب اور تمام جتنے بھی وہاں پر پتھر موجود ہیں وادی میں، وہ تمام پتھر ایک سا گونج اٹھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ارے بھائی وہ نبی آخر الزماں جن کے بارے میں ہم نے تورات میں سنا، جن کے بارے میں ہم نے انجیل میں سنا، ان کے بارے میں یہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ آواز گونج رہی ہے، پورے وادی میں یہ آواز گونج رہی ہے۔ میرے کانوں میں یہ آواز ٹکرانے لگی، میں فوراً باہر آیا، کیا دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو اسی قافلے میں وہ رسول ہوں گے۔ میں آیا، غور سے معائنہ کیا، مجھے وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے تم لوگوں کو کھانے کے بہانے روکا تاکہ میں دیکھوں وہ ہستی کون ہے، وہ شخصیت کون ہے جس کے لیے یہ پورے علاقے میں سلام گونج رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے جب غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ تم میں ایک نورانی چہرے والا وہ لڑکا نظر آیا جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ اس وقت آپ کی عمر بعض روایتوں کے مطابق 18، 19، 20، 21 سال کی عمر تھی۔ اب جب دوسری بات میں یہ دیکھتا ہوں، جس وقت یہ دوبارہ میں دیکھنے کے لیے آیا وہ شخص مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے پوچھا ارے بھائی تم میں نوجوان کہاں چلے گئے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اونٹ چرا کر وہ نوجوان آ رہے ہیں، یہ نوجوان بھی آ رہا ہے اور اس کے اوپر ابر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ نمبر 2، وہ آنے کے بعد بیٹھے،
بیٹھنے کے بعد درخت کا سایہ سب کے سب ادھر تھا، تمام لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے، سائے میں جگہ نہیں ملی، وہ آ کر ادھر بیٹھ گئے۔ میں نے یہ دیکھا درخت نے اپنا قبلہ بدل کر سایہ ان کی طرف کر لیا، یہ تیسری بات۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کا سایہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے اس نبی آخر الزماں کا سایہ اس لیے نہیں نظر آنے دیا کہیں ایسا نہ ہو سایہ کی بھی بے ادبی ہو جائے، کوئی سایہ پڑے کوئی اس پر پیر رکھے، سایہ پڑے کوئی اس پر قدم رکھے، سایہ پڑے کوئی اس پر زور کرے، سایہ پڑے کوئی اس پر زبردستی کرے، توہین کرے، اس لیے اللہ نے اس نبی کا سایہ ہی ختم کر دیا۔ یہ بات ابر کے ذریعے سے انہوں نے قیاس کیا، اور پھر کہنے لگے میں آپ کو خیر خواہانہ ایک بات بتاتا ہوں، آپ برائے کرم آگے ان کو لے کر نہ جائیں، آگے خطرناک یہودیوں کے گاؤں ہیں، آگے راہبوں کی بستی ہے، اگر ان لوگوں کے کانوں میں ان کے سلام کی آواز پڑ گئی وہ لوگ آئیں گے، تلاش کریں گے اور ان کو پہچان لیں گے اور پھر ان کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ جان لیں گے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، تو ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اس وقت خواجہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور اپنے ہمدرد ساتھی کو بلایا اور دونوں کو ساتھ میں مکہ المکرمہ روانہ کر دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام یہودی جانتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیا ہیں۔ اب سنیے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے اولاد حضرت اسحاق، ایک طرف حضرت اسماعیل، اللہ رب العزت نے دو کو بھی حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر فرمانے کے بعد وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا، یا اللہ یہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کی تعظیم کے سمجھانے کے لیے رسول اللہ کو روانہ فرما۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ یہاں پر میں نے آبادی بسانے کی دعا تو مانگ دی، یا اللہ ان کی رہبری کے لیے نبی مکی کو روانہ فرما، یا اللہ میں نے یہاں پر بسنے کے لیے انتظام تو کر دیا، یہاں کے بسنے والوں کو صحیح پیغام پہنچانے والے نبی کو یہاں روانہ فرما۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اسی جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں انا نبی المکی، انا نبی المکی، انا دعوت ابراہیم۔ سرکار فرمایا کرتے تھے میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہوں، میں مکہ المکرمہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وہ دعا کو اللہ نے میرے ذریعے سے قبول فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا حضرت ابراہیم نے جہاں مانگی وہاں پر اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب دیکھیے حضور کون ہے؟ نبی اول، آمدم برسر مطلب حضور کون ہے؟ نبی اول۔ حضور کا وجود کب ہے؟ حضور کا وجود تمام نبیوں سے پہلے۔ اب تمام نبیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما کر بھیج رہے ہیں، اسی لیے حضور کو صادق المصدوق کہا جاتا ہے۔ صادق المصدوق، مہر مار کر روانہ فرمایا، آخر میں خود مہر بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ سرکار کی پیٹھ میں مہر نبوت لگی ہوئی رہتی تھی۔ اسی لیے حضور وجود کے اعتبار سے نبی اول ہیں، ظہور کے اعتبار سے نبی آخر ہیں، وجود کے اعتبار سے نبی خاتم ہیں، ظہور کے اعتبار سے نبی خاتم ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام انا نبی الاول لیس قبلی احد، انا نبی الآخر لیس بعدی احد۔ میں پہلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخر نبی ہوں، میرے سے پہلے بھی کوئی نہیں، میرے بعد
تو گویا تمام نبیوں کے بالاستیعاب نبوت سرکار کی نبوت ہے. آپ کی نبوت روز اول سے لے کر آپ کی نبوت روز آخر تک ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل دین عطا فرمایا. کسی نبی کو کامل دین عطا نہیں فرمایا. تمام نبی آتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، جتنا سبق اللہ نے دیا اتنا سبق دے کر چلے جاتے تھے، لیکن کہتے تھے آگے کا سبق آگے آنے والے پڑھائیں گے، آگے کا سبق آگے آنے والے پڑھائیں گے، آگے کا سبق آگے آنے والے پڑھائیں گے. حدیثہ نے فرما دیا اب تک جتنے نبیوں نے سبق دیا یاتی من بعد اسمہ احمد، ارے بھئی آخر میں احمد کے نام سے نبی آئیں گے، وہ نبی آ کر آپ کو سب سبق پڑھائیں گے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، تمام نبیوں میں سب سے کم مدت، تمام نبیوں میں سب سے کم میعاد، تمام نبیوں میں سب سے کم اللہ نے وقت دے کر نبی علیہ السلام کو بھیجا. وقت کم ہے، ذمہ داری زیادہ ہے. وقت کم ہے، نصاب زیادہ ہے. وقت کم ہے، حالات زیادہ ہے. وقت کم ہے، دشمن زیادہ ہے. وقت کم ہے، ذمہ داری قیامت تک کی ہے. نبی علیہ السلام جب کم تشریف لائے مختصر وقت لے کر بہت بڑی ذمہ داری کو لے کر آپ تشریف لائے کامل اور مکمل دین دینے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھانے کے لیے 950 سال دیا. حضرت ابراہیم کو 100 سال، موسیٰ کو 100 سال، انگنت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بڑی بڑی عمریں دیتی چلی گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی عمر بالکل مختصر، 40 سال میں نبوت، 63 سال میں وفات. توجہ، 40 سال میں نبوت، 63 سال میں وفات، 13 سال مکی زندگی حالات میں گزار دیے اور پھر 10 سال مدنی زندگی میں آ کر آپ نے کام کیا. ہمارے اسلاف نے 10 سال علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے جو زمانہ متعین کیا، اعدادیہ سے لے کر بخاری تک 10 سال ہم لوگوں نے 10 سال پڑھا، 10 سال پڑھا، 10 سال پڑھا. اور اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے رخصت تک 10 سال ہے. تمام وارثین انبیاء کے لیے لازم ہے وہ بھی 10 سال علوم نبوت حاصل کریں. اور اب لوگ نہیں، ہم 5 سال حاصل کر کے جائیں گے، ہم 6 سال حاصل کر کے جائیں گے، ہم 7 سال حاصل کر کے بھاگیں گے. تو اسی لیے جتنے بھی یہ شارٹیسٹ پیریڈ والے ہیں عموماً کمزور نظر آتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. لیکن 10 سال اس زمانے میں جب پڑھا کر فارغ کرایا جاتا تھا، تمام علوم سے آراستہ پیراستہ ہو کر فارغ کرایا جاتا تھا. تو 10 سال میں ذمہ داری حضور کو بڑی دی گئی. تو میں تو یوں کہتا ہوں، ارے معجزات کو گننے والوں سنو، معجزات حضور کا ایک ایک لمحہ معجزہ، حضور کی ایک ایک حرکت معجزہ، حضور کی ایک ایک حدیث معجزہ، حضور کی ایک ایک بات معجزہ، حضور کی ایک ایک محنت معجزہ، حضور کا شب و روز معجزہ، حضور کی ایک ایک تربیت معجزہ. معجزہ سرکار کے گن کر معجزہ کو محدود کرنا یہ ناانصافی ہے. تم کہتے ہو معجزہ کی تعداد 313، معجزہ کی تعداد 500، معجزات کی تعداد 1000 ہے، معجزات کی تعداد 2000 ہے، 1000 کہتا ہے، 2000 کہتا ہے، 5000 کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں معجزہ ہر ایک صحابی جس کو سرکار نے کلمہ پڑھا کر مکمل بنایا، کامل بنایا، 1,24,000 سب کے سب حضور کے معجزے. کیسے؟ توجہ، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سرکار کو اللہ نے خاتم بنایا، خاتم بنایا، نورہ مصطفیٰ من نورہ. یہ اللہ کا نور ہے، یہ نبی کا نور ہے. نبی کا نور اللہ کے نور سے نکلا، نبی کا نور اللہ کے نور سے نکلا. نورہ مصطفیٰ من نورہ. پھر اس نبی کے نور سے اللہ نے 1,24,000 شعاعیں نکالی.
نکالے وہ کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء، اور اس میں 313 رسول نکالے، بالکل بڑے بڑے شعائیں، چھوٹی چھوٹی شعائیں، بڑے بڑے شعائیں 313، چھوٹی چھوٹی شعائیں 1,24,000۔ اب ان شعاؤں کو آخر میں سرکار میں جمع فرما دیا۔ آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ کیا مطلب؟ تمام نبیوں کا جتنے بھی خوبیاں ہیں، یوسف کا حسن ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، یا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو، وہ تمام جتنی خوبیاں رکھتے تھے، انگنت معجزات تمام نبیوں کے، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، اکیلے آپ کے اندر اللہ نے وہ تمام معجزات کو جمع کر دیا۔ مجھے تفصیلات کے لیے گنجائش نہیں، ورنہ میں بتاتا کیا کیا معجزہ اللہ نے نبیوں کو بھی دیا اور سرکار کو بھی دیا، نبی کو بھی دیا سرکار کو بھی دیا، نبی کو بھی دیا سرکار کو بھی دیا۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی تفصیل ہے سیرت کا یہ عنوان، سیرت۔ اللہ اکبر، اتنا وسیع عنوان ہے، ہم اس کو بالاستیعاب ناممکن ہے بیان کرنا، زندگی لگا تو ناممکن ہے۔ اب سنو، ادھر بھی اللہ کا نور سے نکلے ہوئے 1,24,000 اور اس میں 313 رسول، سب کو لا کر اللہ نے امام الانبیاء میں جمع کر دیا۔ اور جو امام ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے سب سے اجمل ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے سب سے احسن ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے سب سے افضل ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے سب سے اجود ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے سب سے اطیب ہوتا ہے، اس کو جا کر امام بنایا جاتا ہے۔ امام، ہم لوگ اتنی کم تنخواہ امام کے لیے متعین کرتے ہیں، لنگڑا لولا امام ملتا ہے ہمیں۔ ہمارے امام کیوں ایسا مل رہے ہیں؟ تمہاری تنخواہ۔ ایک صاحب امامت کر رہے تھے، چھوٹی صف سے کسی نے کہا حضرت آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ حضرت سلام پھیرنے کے بعد جے تمہیں دے رہی سو تنخواہ، کوئی تیجی آواز آتی سو دے رہی سو تنخواہ پانی پینے کا، آواز چاہ رہے ہیں بادام اور پستے کا۔ پانی کی تنخواہ دے کر پستے کی آواز چاہنا یہ ظلم ہے۔ پانی پلا کر جلاتے ہو اور چاہتے ہو کہ پستے کی طرح آواز نکلے اور اخروٹ کی طرح دماغ کام کرے، نہیں۔ تو ہم امام کو عزت آج اس وقت ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ علماء کہتے ہیں اس وقت قرآن اور صاحب قرآن کی توہین، حدیث اور صاحب حدیث کی توہین سب سے بڑا سبب ہے جوتے کھانے کا۔ لکھ کر رکھ لو میری بات، جس دن تم لوگ قرآن اور حدیث کو عزت دینے والے بن جاؤ گے، قرآن اور صاحب قرآن کو، حدیث اور صاحب حدیث کو، فقہ اور صاحب فقہ کو ادب کرنے والے، عزت دینے والے، شان دینے والے، مقام دینے والے، مرتبہ دینے والے اور ان کے تابع ہونے والے بن جائیں گے، اللہ ذلت سے ہمیں نکال لے گا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب سے کسی نے آ کر کہا حضرت میں تو مدارس چلاتا ہوں، لیکن میرے نسلوں میں کوئی امام پیدا نہیں ہوتا، کوئی حافظ پیدا نہیں ہوتا، کوئی عالم نہیں بنتا۔ حضرت نے پوچھا اجی سیٹھ صاحب آپ جب تنخواہ دیتے ہیں کیسا دیتے ہیں؟ حضرت میں بلاتا ہوں، اپنے یہاں بٹھاتا ہوں، تنخواہ دے کر بھیجتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تنخواہ دینے کی شکل کیا ہے؟ انہوں نے شکل بتائی، فرمایا غلط، آپ جس وقت تنخواہ دیں اس وقت
آپ اپنے پاس علماء کو نہ بلائیں، بلکہ علماء کے پاس آپ جائیں، جہاں پر حجرہ ہوتا ہے علماء کا، جہاں پر کمرہ ہوتا ہے وہاں آپ جائیں۔ ہاں استاد بلا رہے ہیں، محتمی بلا رہے ہیں، عالم بلا رہے ہیں، الگ بات، لیکن غیر عالم کو اپنے پاس نہ بلائیں۔ پھر کیا کہا؟ عجیب بات فرمائی، جس وقت آپ بلائیں تنخواہ جب دیں، توجہ، فرمایا آپ کا ہاتھ نیچے ہو، ان کا ہاتھ اوپر ہو۔ وہ کیسے؟ فرمایا آپ یوں نہ دیں، آپ کا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، ان کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا، بلکہ آپ تنخواہ یوں پیش فرمائیں، وہ اوپر سے اٹھا لیں، تاکہ نبیوں کے وارث اوپر رہیں اور ہم ان کے نیچے رہیں۔ اور فرمایا حاجی جی جب وہ لوگ سبق پڑھا رہے ہوں، اپنے اپنے حجرے میں، اپنے اپنے درسگاہ میں کیا کر رہے ہوں گے؟ سبق پڑھا رہے ہوں گے، آہستہ سے یہ سوچ کر یہ نبی کا وارث ہے، اس کا ادب کرنا میرا ایمان کا تقاضا ہے، یہ سوچ کر ان کے چپل کو سیدھے کر لیا کرو، ان کے چپل کو سیدھے، علماء کے چپل کو سیدھے کر لیا کرو۔ فرمایا جس دن سے آپ علماء کے چپل کو سیدھا کرنا شروع کر دیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے یہاں تمہاری نسلیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ کہتے ہیں حاجی جی اللہ نے میری زندگی میں وہ منظر بتایا کہ میں یہ بھی دیکھا کہ میرے خاندان میں کوئی بھی بچہ حافظ ہونے کو تیار نہیں، میرے وفات سے پہلے وہ دن بھی اللہ نے دکھایا، آج میرے خاندان میں 60 حفاظ ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں ارے بھائی ہم سب ماشاءاللہ اپنے خاندان میں ایک شان، ایک آن، ایک عزت، ایک شرافت بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ خاندان منحوس ہے، بدترین ہے، وہ خاندان اللہ کے یہاں مردود ہے جس خاندان میں وارثین انبیاء کا سلسلہ نہ ہو، بدترین خاندان، دلیندر خاندان۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے خاندان میں کتنے خاندان شرافت والے، عزت والے، کرامت والے ہیں، اور کتنے خاندان منحوس ہیں۔ پورے خاندان میں، ہمارے پورے خاندان، پورے میکانکا کا خاندان حضرت، شرم آتی نہیں؟ جے گلخن شرم نہیں آتی؟ ہمارا پورا خاندان کارپیٹر، ایسا بول رہی پورے خاندان اولیاء اللہ، پورا خاندان تہجد گزار، پورا، ہاں بڑے فخر کے ساتھ وہ مرحوم کو یاد کرتا ہوں ہمیشہ۔ ایک صاحب ہمارے انتقال ہوئے جس کے جنازے میں 2 ماہ پہلے میں حاضر ہوا، اس کے جنازے میں جب پہنچا کہنے لگے اللہ کا شکر ہے یہ مرحوم نے اپنے خاندان پر ایسی محنت کی، پورے خاندان میں سب 4 مہینے لگائے ہوئے۔ وہ تو کرو بھائی، ادنا درجہ 4 ماہ لگایا ہوا، ادنا درجہ چلہ لگایا ہوا، وہ بھی نہیں، کیا منحوس خاندان کو لے کر تم اپنی شان بکر رہے ہو؟ کون سی شان ہے تمہاری بتاؤ؟ ایک صاحب کہنے لگے ان کے والد بھی مارکوس مریسو، ان کے والد بھی مارکوس مریسو، کیا مطلب؟ سو جوتے کھا کو مرے۔ میں بولا لاہور پڑھو، لاہور پڑھو، فخر کی چیز کیا جیے، فخر کی چیزیں توبہ کرو، توبہ کرو اور اللہ سے استغفار کرو، اور ان تمام مظلومین جن پر تم نے ظلم کیا ان سے جا کر معافی مانگو، اور یوں کہو آئندہ ہم جو کچھ بھی غلطیاں ہماری زندگی میں ہو گئی آئندہ ہم اس کو نہیں دہرائیں گے، بس تمہاری اور ہماری دشمنی یہاں پر ختم۔ نسل ہا نسل تک دشمنیوں کو مت چلایا کرو، دشمنیوں کو مت بڑھایا کرو، دشمنیوں کو مت پھیلایا کرو۔ سرکار کیوں آئے؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ فرمایا آپ جوڑنے کے لیے تشریف
تشریف لائے، توڑنے کے لیے نہیں۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ کٹے ہوں کو جوڑو، وہ تم سے جڑنے تیار نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فون کرو، میسیج بھیجو۔ انہیں دیکھتا، اس کا نمبر یہ، بیٹے کے نے پوچھتا، یہ چچا کا نمبر بات، چچا کیا 30 سال کے بعد سلام بھیج رہا ہے انہیں؟ کتنے سال بعد؟ ارے بولو کتنے سال بعد سلام بھیج رہا ہے؟ اس کا نمبر کیا ذرا اور ایک بار دیکھ۔ انہیں دیکھتا، ہو با ان کا نمبر یہ۔ پھر میسیج آیا، بھیا جو کچھ غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئیں، آپ جس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ وہ غلطی کو دہراؤں گا نہیں۔ غلطی ظلم کیا، اس نے معافی مانگ رہا ہے وہ، اور آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ میں نے معاف کر دیا، بھائی آپ ہمارے یہاں چائے کے لیے تشریف لائیں، آگے مل لو، اپنی انانیت کو ختم کرو۔ انا بولنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہم میں سے کسی کو انا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ انا کی ذات کس کی؟ صرف اللہ کی، کسی کو ہم میں سے کسی کو اس کیا اجازت نہیں؟ انا بولنے کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، انانیت ختم، اللہ کے بندے بن کر ہم جڑنا شروع کریں، یہ سب سے پہلا پیغام ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 1,24,000 شعائیں سب کو لا کر اللہ نے جمع کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ جب جمع کر دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1,24,000 نبیوں کی خوبیاں، 1,24,000 نبیوں کے صفات، 1,24,000 نبیوں کے محاسن امانت ہے کہ نہیں ہے؟ اور امانت ادا کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ادھر 1,24,000 اللہ نے ادھر 1,24,000 نبی کو شاگرد بھی عطا فرما دیے، ادھر بھی 1,24,000، ادھر 1,24,000، ادھر بھی کوئی کمی پیشی نہیں، ادھر بھی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اللہ نے حضور کو بتا دیا، اے نبی جی آپ کو ہم نے جو صفات عطا فرمائے ان تمام صفات کو، تمام نبیوں کے اوصاف جو آپ کے اندر جمع ہے، سب کو 1,24,000 صحابہ منتقل کر دیجیے۔ فرمایا صحابی یہ وہابی ہے، کسبی نہیں۔ کیا مطلب؟ صحابی اپنے طرف سے کوئی بن نہیں سکتا، صحابی کو اللہ نے چنا، اللہ نے چنا، اللہ نے چنا، هو اجتباکم، اللہ نے چنا۔ چنانچہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالی صحابہ اکرام کو چنا، انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولخدمت دینہ۔ کہتے ہیں ابن مسعود اللہ نے چنا ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اور ادھر 1,24,000 ادھر بھی، اور ادھر 313 رسول، اور ادھر 313 بدرین، 313 رسولوں کے صفات اللہ نے 313 بدرین کے اندر منتقل کیا۔ 1,24,000 نبیوں کی صفات 1,24,000 صحابہ منتقل فرما دیا۔ اور 10 سال کسی نے تربیت پائی حضور سے، روز اول سے آخر تک کسی نے تربیت پائی 10 سال، کسی نے 8 سال، کسی نے 5 سال، کسی حضرت ابو ہریرہ صرف 4 سال۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے 2 مہینہ، 1 مہینہ، 1 دن، 1 لمحہ، لیکن سرکار کا معجزہ دیکھیے، جو جتنا وقت کے لیے صحبت پایا اتنے وقت میں کامل بن گیا۔
کیا بن گیا بولو؟ ارے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ جتنے رسول کے اوصاف ہیں، جتنے رسول کے کردار ہیں، جتنے نبی کی سیرت ہیں، جتنی نبی کی صورت ہے، جتنا نبی کے اندر خوبیاں ہیں، وہ سب ٹوٹلی منتقل ہو گئی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا منزل تک پہنچ جائے گا۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، ان کے نقش قدم پر چلو منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ ہر خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اے اللہ رحم کر میرے صحابہ پر، کرم کر میرے صحابہ پر، شرافت نصیب کر میرے صحابہ پر، جو جو میری محبت کے خاطر صحابہ سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، جو مجھ سے نفرت کرنے کے خاطر میرے صحابہ سے نفرت کرے تو بھی اپنی رحمت کو سے جدا کر دے۔ صحابہ کے حق میں دعا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا مہاجر و انصار، جو اللہ کے رسول کے تابع چل کر اللہ کے پیارے ہو گئے، جو بھی تا قیامت صحابہ کے نقش قدم پر چلتے چلتے اپنے منزل کو طے کرے گا، فرمایا اس سے بھی اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہو جائے گا۔ تم بھی رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہو، شرط صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ اکبر، آمنوا کما آمن الناس۔ اللہ نے کہا اے لوگو، میرے نبی کہتے ہیں تو تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی، چلو میں کہتا ہوں آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ نماز پر ایمان، زکوٰۃ پر ایمان، تقوی پر ایمان، توکل پر ایمان، اللہ کے احکام پر ایمان، اللہ کے قرآن پر ایمان، تمام معاملات پر ایمان۔ آمینو جب بنیاد میں صحابہ نمونہ ہے، تمام چیز میں صحابہ نمونہ ہے، اس لیے فرمایا آمینو کما آمن الناس۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں بھائی، ہم اس وقت فلسطین کے بارے میں تو بڑے فکر مند رہتے ہیں، ہر یہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ لیکن ذرا آپ سوچیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض کیوں ہے؟ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ اللہ ہم سے غصے میں کیوں ہے؟ کیا وہ اہل بدر ایک طرف پوری دنیا کا کفر، ایک طرف 313 کی اللہ اکبر، 313 کی نمازیں، 313 کی دعائیں، 313 کی احوازاریاں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ دعا جو تاریخی دعا ہے، یا اللہ ان تہلک لن تعبد بعدہ ابدا۔ اللہ اکبر، یہ دعا اتنا درد سے سرکار نے اپنے سینے سے نکالا اور یوں فرمایا تھا اے پروردگار، یہ جو 313 نہتوں کو لا کر میں نے کھڑا کر دیا، اگر یہ ہلاک ہو گئے قیامت تک آپ کی عبادت کوئی نہیں کرے گا، قیامت تک آپ کی عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ جملے پر توجہ دو، کیا مطلب؟ یہ جو 313 لا کر کھڑایا ہوں،
یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد ہے قرآن کے تحفظ کے، حدیث کے تحفظ کے، شریعت کے تحفظ کے، یہ سیرت کے تحفظ کے۔ یہ 313 چلے گئے، دین چلا جائے گا، قرآن چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، تقوی چلا جائے گا، طہارت چلا جائے گا، اسلام چلا جائے گا، اور آپ کی عبادت چلی جائے گی۔ ان دولت میرے پروردگار لا کر کھڑانا میرا کام تھا، ان کا تحفظ تیری ذمہ داری۔ ان دولت لن تعبد بعدہ ابدا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کو بے حساب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ 313 کو دیکھتا ہے، قیامت تک وہی 313 جو سرکار کے زمانے میں پوری دنیا کے پیغام دین کے لیے سبب بنے، وہی 313 کا آج بھی انتظار ہے۔ جس دن 313 اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، کائنات کا نقشہ جب اللہ بدل دے گا۔ وہ 313 کہاں ہے؟ کہاں ہے 313؟ کہاں ہے 313؟ کدھر ہے 313؟ کہاں ان کی دعائیں، کہاں ان کی آوازاریاں، کہاں ان کا رونا، کہاں ان کا درد، کہاں ان کا دکھ؟ آج ہمارا حال اپنے آپ کو سجانے میں ہم لگے ہیں، لیکن صحابہ اللہ کے لیے کھپانے میں لگے تھے۔ تجھے جدا پسند انہیں جدا پسند، تجھے جدا پسند انہیں جدا پسند، تجھے خودی پسند انہیں خدا پسند۔ اب تو بھائی ہم خودی پسند، میں میرا عہدہ، میری صدارت، میری ذمہ داری، میرا مقام، میرا مارے، تیری ایسی کی تیسی۔ میں کہتے کہتے یہ ایک نمبر کا منحوس بن گیا، منحوس کا ٹرانسفارم بن گیا۔ غلط چھوڑو، میں کچھ نہیں، لن یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اللہ سے فرمایا حضور نے، یا اللہ فتح مکہ امن کے ساتھ سرکار اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن زبان سر جھکا ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ۔ فرمایا اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کا کوئی لائق نہیں، اس نے اس غلام کی مدد کی۔ یہ غلام ایک زمانہ تھا طواف کرنے سے روکا گیا اور اسے کعبے کے باہر نکالا گیا، آج بغیر کسی لڑائی کے ایک قطرہ خون بہائے بغیر امن کے ساتھ اللہ فتح دے رہا ہے۔ فتحت الروم، سرکار صلح حدیبیہ سے باہر نکل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر سے آیت نازل ہو رہی ہے، غلبت الروم۔ یہ جتنے روم والے ہیں اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا۔ انتظار کیجئے، یہ جتنے فتح مکے والے ہیں سب مغلوب ہو جائیں گے، لیکن آپ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کو مانتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ یقینی فیصلہ اتارے گا، یقینی فیصلہ اتارے گا۔ اور آج یہی تقاضا ہے، مانتے رہو اللہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خوبیاں اللہ نے جمع فرمائی، حضور نے سب کو تقسیم کر دیا۔ فرمایا صدیق صداقت لے لو، عمر عدالت لے لو، عثمان حیائے رسول لے لو، علی تم شجاع رسول لے لو۔ تمام کو حضور نے تقسیم کرنے کے بعد آخری دن فتح حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا هل بلغت، اے لوگو تم سب یہاں جمع ہو، 1,24,000؟ جی جمع ہیں حضور۔ سب حاضر ہیں؟ جی حاضر ہیں۔
سب حاضر ہیں جی حاضر ہیں، سب حاضر ہیں جی حاضر ہیں۔ سنو، الا هل بلغت، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا کیا میں نے وہ سب تمہیں دیا کہ نہیں دیا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے کا سبب ہوں، دیتا تو وہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ وہاں بھی امام الانبیاء ہو کر اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ حضور نے بیان کیا۔ کیا بھی نہیں سو ہمیں لوگ اجے میں کون پر ذرا بولو چی انہیں چمبو جلاوا مر لے کھتا سو حگیس بن لے کو ہے کون بھائی نو میں کون پر ذرا بولو ذرا بھائی میں کون پر ذرا سنا جی کیا کی سمجھ گئی باپو؟ یہاں کو بھی ہم نہ جانے بغیر گئے تو انہوں کیا آئے سو یہاں؟ جیسے کوئی مکے کو آئے کعبے کو نہ دیکھے مکے کو آیا ہوا نہ سمجھے، اسی طرح کوئی جگلور آئے مجھے نہ پہچانے وہ جگلور کو آیا ہوا نہ سمجھے۔ اتنی بڑی شخصیت میں یہاں آ کر مجھے جانے بغیر جا رہا ہے، میں کون کو ذرا بولو ان کو؟ انہوں کھائے تو ہضم نہیں ہوتا، بیٹھے تو اٹھنے نہیں ہوتا، اٹھے تو بیٹھنے نہیں ہوتا، پاپو پینس کی شکایت تھی، بار بار چکر آ جاتی، بار بار ان کو غصہ آ جاتا، دماغ خراب ہو جاتا۔ تو وہ کیا بولے سو میرا مقام مرتبہ بولو جی، کمزوری ان کو بولو نہیں بھئی، یہ پیشاب آئے تو تمہیں تلمل آ جاتی، یہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کا دم نہیں ہے، اتنا کمزور انسان رہ کر تکبر کر سکتا ہے کیا بھئی؟ ختم، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے مدد کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا هل بلغت، اے صحابہ بتاؤ تم سب یہاں حاضر ہو، تمہاری امانت تم تک میں نے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو صحابہ نے فرمایا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ جاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی، آپ نے اپنی امانت ہم تک پہنچا دی، پوری امانت پہنچا دی، رسالت کا حق ادا کر دیا، جو محنت کا حق تھا وہ محنت کا حق آپ نے پورا کر دیا۔ فرمایا پروردگار تو نے مجھے دیا، میں نے ان کو دے دیا، تو نے مجھے عطا کیا، میں نے ان میں تقسیم کر دیا، تو نے مجھے نوازا، میں نے بٹوارا کر دیا، اب میں تمام ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اے پروردگار تو گواہ رہنا۔ اللہ کو گواہ بنا کر سرکار نے اپنا خطبہ وما علینا الا البلاغ المبین وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اپنا پیغام کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ رسالت جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تا قیامت آنے والے لوگوں کو وہ نماز و معراج میں ادا کی گئی بیت المقدس میں، بیت المقدس میں۔ آج اس نماز کے سلسلے میں اگر ہم توجہ دیں کتنی باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ جب حالات لائے حضور پر، لوگوں نے آ کر کہا لست مرسلا لست مرسلا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہو سکتے، آپ رسول نہیں ہو سکتے، آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ پوچھا کیوں میں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ جی صالح علیہ السلام کو ستائے اللہ عذاب نازل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو ستائے اللہ عذاب نازل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ستائے اللہ عذاب نازل کر دیا، لوط علیہ السلام کو ستائے اللہ عذاب نازل کر دیا۔ کون جس نبی کو ستائے اللہ ان پر، تم نہ ستاری، تم ہمارے اوپر کیا بھی عذاب تو کون سے بھی نازل نہیں ہو رہی۔
آپ رسول ہوتے تو امیڈیٹ ہم پر عذاب. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. کب تک؟ وانت فیہم، جب تک کہ آپ ان میں رہیں گے. کیوں؟ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے رب العالمین امت کو عذاب نہیں دے سکتا. پھر آپ کی شان کیا شان رہی، آپ کی بات کیا بات رہی، آپ کا مقام کیا مقام رہا. آپ کے ہوتے ہوئے جیسے بولتے نہیں بھیا تمہیں رہے تک میں تمہارے گاؤں کو کیا بھی کرتا نہیں بھائی. تمہاری عزت میرے لیے بہت بڑا فخر کی بات ہے. تمہاری صورت دیکھ لے تو میں خاموش ہوں، نہیں تو یہ دلیندراں کو کیا چکانا چکانا کبھی بولتے نہیں بولتے غصے نہ کر. اسی طرح اللہ نے فرمایا حضور آپ کی صورت کو دیکھ کر میں ان تمام کو بخش رہا ہوں، ورنہ یہ نالائقوں کو کہاں پہنچانا. قوم عاد کو میں نے پہنچایا، سمود کو پہنچایا. مزقناہم کل ممزق. یاد کرو ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں چکایا، کیا کیا نہیں بتایا، کیسے کیسے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیا کردار ان کے تمام تاریخ اٹھا کر دیکھو. پھر بھی اللہ تمہیں بخش رہا ہے، بخش رہا ہے، بخش رہا ہے. کیوں؟ یہ سنتوں کی وجہ سے. آج سرکار نہیں ہے، سرکار کی سنتیں ہیں، سرکار کے وارثین ہیں، سرکار کی نماز ہے، سرکار کی عبادت ہے، سرکار کے عشاق ہیں، محبین ہیں، نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی باتوں کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے محنت کرنے والے ہیں. یہ تمام جو کچھ بھی عبادتوں میں لگے ہیں حضور کی تمام طرح کی سنتوں کو پھیلانے میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ہیں اور آپ کی سنت ہے، اس لیے عذاب نہیں اتار رہے. کوئی آ کر سنت پڑھ رہا ہے تو تم نے معمولی سمجھا وہ سنت پڑھنے کو. اللہ کا عذاب یہ سنتوں کی نمازیں، سنتوں کی برکات. بھئی یہ سنت بول کر مسواک کر رہی نہیں، ارے کر رہے نہیں کر رہے مسواک. مسواک کو تو کیا پوچھ سکا ہے نا صورتاں. یہ صورتاں دیکھے گا تو مسواک کے ویسا کرتے کیا اللہ باز یار مسواک کا دینا کیا بات ہے. کل سے رکھیں گے انشاءاللہ مسواک کے. ارے بولو بھائی مسواک رکھو، مس کر کو واک مت کرو. ڈونٹ مس واک، ڈونٹ مس دا مس واک، ڈونٹ مس دا مس واک، ڈونٹ مس دا مس واک. کیوں؟ فرمایا ردن للرب لدر للرحمن وسخطن للشیطان. مسواک جب کرتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے، شیطان غصے میں آ جاتا ہے. خالی کیا کرنے سے بولو، کیا کرنے سے بھائی؟ برشا مار 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 کو دانتیں کی ستیہ ناش کر کو رکھو ہی. کیا مارتی سو؟ برش. برش مار کو بھی فرش نہیں ہوتے کیا؟ مسواک مارو، مسواک. آخری وقت ہے. اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. سرکار اللہ کی لقاء کی تمنا رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اس وقت میں حضور نے دیکھا اپنے سال عبد الرحمن کے جیب میں مسواک. آج کل تبلیغیوں کو لوگ چھیڑتے ہیں کیا جی وہ یہاں مسواک ہے، کیا جی وہ یہاں مسواک ہے، بولتے نہیں بولتے. اب سرکار کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن جو حضور کے سالے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، انہوں نے مسواک اوپر رکھو تھے.
یہ حدیث بتا رہی ہے اوپر رکھے ہوئے تھے مسواک، تو سرکار کی نظر پڑی عبد الرحمن کے مسواک پر۔ حضرت عائشہ کی نظر کبھی سرکار کی نظر پر اور سرکار کی نظر کی منظر پر، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں حضور کہاں دیکھ رہی ہیں، سیدھا وہاں دیکھ رہی ہیں۔ او ہو، حضور کا اشارہ عبد الرحمن کے مسواک کی طرف ہے۔ اشارہ فرما حضور مسواک کا، جی مسواک لیا، نیا مسواک تھا، اوپر ہارڈ تھا، ہارڈ۔ حضرت عائشہ نے چبایا اور حضور علیہ السلام کا مسواک کرایا۔ اللہ کے رسول آخری دے دیے، دیکھو اللہ سے بات بغیر مسواک کرے کہ مت کیا کرو۔ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، جاتے جاتے بھی مسواک کرتے ہوئے وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کر رہا ہوں، تاکہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو کر مجھے خوشی بخوشی اپنے پاس بلا لے۔ ہمارے پاس تو مسواک ہی نہیں ہے۔ 70 فائدے جس چیز میں ہیں، جس سنت میں ہیں، وہ کہاں ہیں ہمارے پاس؟ کون تو بھی چپ کے بھی میسج کرتا، ارے بھائی بہت زبردست فائدے کی چیز، بھائی بہت زبردست فائدے کی، فوراً پورے فقیراں خریدا کر جاتے۔ جام ایک زمانے میں 20 روپے کلو، فائدے کی چیز وہ 80 روپے کلو بناتا ہے۔ جامن کی قیمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فوائد سنتوں میں کتنی ہے ہم کیا جانیں؟ اتنا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ اللہ راضی ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے کیا بھائی؟ رضوان من اللہ اکبر۔ اب دیکھو پہرا جب لوگوں نے کہا آپ رسول نہیں بھائی، رسول تمہیں رسول رہتے تو کیا ہوتا؟ عذاب نازل ہو جاتا۔ کیا ہو رہا عذاب؟ اور فرمان لگے تمہیں رسول ہوتے تو تمہارے بچے کے کچھ انتقال ہوتے ہیں۔ بچوں کی عار دلایا لوگوں نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا دل یوں ہو گیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین او نبی، والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں۔ کون کہتا ہے لست مرسلا، لست مرسلا، لست مرسلا؟ کہہ دیجئے انک لمن المرسلین۔ یا اللہ یہ لوگ ایسا بول رہے نا، کیا قصہ؟ علی صراط مستقیم، آپ جو صراط المستقیم پر ہیں اس پر یہ سب حالات آئیں گے۔ کیوں؟ صراط المستقیم انعمت علیہم والا راستہ ہے، من النبیین، تمام نبیوں پر یہ حالات آئے، آپ پر بھی آ رہے، گھبراؤ مت، اللہ کی طرف سے اچھا فیصلہ اترے گا۔ اسی لیے روزانہ کہا جاتا ہے یاسین پڑھو۔ کیوں؟ پڑھ کر یہ عہد کرتے ہوئے نکلو سنتوں کے مطابق آج میں بازار جا رہا ہوں، سنت کے مطابق آج میں زندگی گزاروں گا، سنت کے مطابق آج میں اپنا زندگی کو ڈھالوں گا، سنت کے مطابق آج سے میں جیوں گا، سنت کے مطابق آج میں پہنوں گا۔ میں تو کہتا ہوں تمام حاضرین سے، میں اللہ کے واسطے نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ ابو بکر مدنی مدینہ منورہ کے مدرس، مسجد نبوی کے مدرس، درس دیتے دیتے جب درس ختم ہو گیا روز اقدس پر حاضر ہوئے، روز اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اللہ کے رسول روز اقدس پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ جب سلام کرتے ہیں کیا آپ سب کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟
حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. دیکھو ایک بات سمجھو چلتے چلتے، حضور کی نبوت قیامت تک کی نبوت. حضور نے فرمایا بعثت الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں تو پورے امت کے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں. انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم تو آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کے معنی کیا؟ تمام نبیوں کے نبوت کا مشاہدہ کرنے والے، تمام نبیوں کے قیامت کے دن ان کی محنتوں کی شہادت دینے والے. شاہد بنا کر ہم نے بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. علماء کہتے ہیں سب سے پہلے لوگوں کو فائدے سنایا کرو، جیسے کہ ہم نے سنتوں کے فائدے سنائے. اگر سنتوں کے فائدے سن کر بھی نہ عمل نہیں کرے تو بشیر بن کر سنانے کے بعد کیا سنانا؟ نذیر سنانا. عمل نہ کرنے پر کیا ہوگا وہ بھی سنایا کرو. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے اتنے فائدے ہیں سنائیں. نماز فجر پڑھو گے چہرے کا نور ملے گا، ظہر پڑھو گے رزق میں برکت ہوگی، عصر پڑھو گے جس میں قوت ہوگی، مغرب پڑھو گے اولاد میں رحمت ہوگی، اولاد فرما بردار بنے گی، عشاء پڑھو گے رات کی نیند میں آرام اور راحت ملے گی. نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ خبر میں جوتے کھاؤ گے. فجر نہیں پڑھو گے ظہر تک جوتے کھاؤ گے. سانپ آئے گا، سانپ آ کر او بے نمازی، فجر نہ پڑھنے پر ظہر تک مارا مارتا رہوں، ظہر نہ پڑھنے تک عصر تک، عصر نہ پڑھنے پر مغرب تک، مغرب نہ پڑھنے پر عشاء تک، عشاء نہ پڑھنے پر فجر تک. اللہ کسے مسلط کر دے گا؟ ایک مار مارے گا، دھسے گا دھسے گا، 70 ہاتھ مردہ اندر جا کر باہر آئے گا. اگر وہ ایک بار زمین پر پھونک مار دے قیامت تک وہ زمین پر گھاس نہ اگے. بشیروں و نذیرا. فرمایا سنتوں پر عمل کرو گے تو کیا فائدہ؟ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو سنتوں پر، نبی کی شریعت پر، نبی کے طریقے پر، نبی کے نہج پر عمل کرے گا 4 فائدے ہوں گے. المحبت فی قلوب البررا، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کرے گا. نیک لوگوں کے دل اللہ کے عرش ہوتے ہیں. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی مومن، مجھے نہ آسمان سما سکتا ہے نہ زمین سما سکتی ہے، مجھے تو مومن کا دل سما لے گا. تو نیک لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں بولو؟ اللہ والے اگر ہم سے محبت کریں تو اس کی علامت کیا؟ اللہ کے عرش تک ہم پہنچ گئے. یہ فائدہ ہوگا کس کا؟ سب سے پہلے کس پر عمل کرنا؟ سنتوں کرو گے انشاءاللہ. دوسری بات کیا؟ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبت فی قلوب البررا والحیبت فی قلوب الفجرا. فاجر کپ کپائیں گے، تل ملائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. فاجروں کے دلوں میں حیبت پیدا ہو جائے گی. والحیبت فی قلوب الفجر والثقۃ فی الدین، دین پر استقامت، وسعت فی الرزق، رزق میں برکت اللہ عطا فرمائیں گے سنتوں کی برکت سے. تو حضرت نبی علیہ السلام تا قیامت نبی ہیں، تو نبی تو پورے حجاز کو بھی حضور نہیں پہنچے، تو حضور نے وہ ذمہ داری صحابہ کو دی، تم آگے تک پیغام پہنچاؤ. پھر بعد میں ذمہ داری دی. چلتے 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 500 سال میں اسلام پوری دنیا تک پہنچا. کتنے سال؟
پورے عالم تک کونے کونے تک پہنچنے کے لیے وقت لگ گیا. وہ تو میسج کا زمانہ تو نہیں تھا نا، چلنا تھا، پھرنا تھا، دعوت دینا تھا. پہنچ گیا پوری دنیا تک، کونے کونے تک. حضرت نے پوچھا، حضرت جب سلام کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں؟ فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے تا قیامت اس نے مجھے کو دیکھا. شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ تا قیامت جب جب اس امت کو میری ضرورت پڑے گی، جب یہ لوگ مجھے پوچھیں گے، مجھ سے مانگیں گے، مجھ سے رہبری طلب کریں گے، اللہ خواب کے ذریعے سے میرے طرف سے رہبری کرائے گا. تا قیامت سرکار ہادی ہے اور مہدی ہے. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، انہوں مہدی ہیں، وہ بھی حضور آ کر اشارہ فرمائیں گے. اللہ اکبر. کون آ کر فرمائیں گے؟ بولو. ہر ایک کے خواب میں، ارے دیکھ لو مہدی آ چکے، دیکھو میرا بیٹا آ چکا، دیکھو میرا بیٹا آ چکا، دیکھو میرا بیٹا آ چکا. وہ شکلاً حضور کی طرح نہیں ہوں گے، لیکن خلقاً اخلاقاً حضور کی طرح ہوں گے. بڑی لمبی تفصیل ہے امام مہدی کی. خاندان تو ہوگا حضور کا، نام بھی، لیکن صفات پورے حضور کے، شکل حضور کی طرح نہیں، تھوڑی سی بدل کر. تو میں آج کا ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے لوگ. تو اللہ کے نظام ایسا بنا. تو حضرت قیامت تک رہبری. تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے پوچھا، حضور سب کا سلام کا جواب دے دیں؟ کہا نہیں، جو لوگ میری سنتوں کے خلاف عمل کر کے آتے ہیں اور آ کر کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، یہ منحوس کا سلام مجھے منظور نہیں. چہرہ کیا کرتا ہوں؟ بولو. دائیں طرف آیا قاصد یمن، بائیں طرف آیا قاصد یمن، السلام علیک السلام علیک. سرکار چہرہ دیکھنے کو پسند نہیں کیے. صحابی آئے، کہنے لگے یمن کا قاصد ہے. فرمایا پوچھ کر روانہ کر دو، کیا پیغام ہے؟ اس لیے کہ جس کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف، انبیاء کے چہرے کے خلاف، اس کا چہرہ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. آپ نے نہیں دیکھا. حضرت شیخ الحدیث یہ واقعہ نقل فرما کر کہتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد تیسرا سوال، اللہ تمام پردوں کو ہٹا کر روز اقدس میں سرکار کا چہرہ دکھا کر اللہ پوچھے گا، ماذا تقول بهذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کون ہے؟ اب جب ہم دیکھیں گے اور ہم سنتوں کے خلاف مر کر رہیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی مرے سنتوں کے خلاف مرے اور دیکھے حضور کے چہرے کو، سرکار خبر میں اپنا چہرہ پھیر لیں گے، یہ دلیندر کو میرا چہرہ بتاتا نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، آپ کا چہرہ مرنے کے بعد کیسا پسند کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں جنازہ آ کر رکھا گیا، سب لوگ آئے، دیکھ کر بھائی زیارت کرنے والے زیارت کر لو، بھائی جنازے کی نماز ہونے والی ہے. سب لوگ چلو بھی زیارت کریں گے. دیکھتے دیکھتے جاتے ہو، دیکھتی چہرہ، اللہ ماشاءاللہ کتنا نورانی ہے، دیکھو بھائی. ایک جنا کلین سے پٹکنے میں مڈالے کو سلکھی، دیکھنے والے کیا جی مجھے آج صبح کچھ بھی شیونگ کر کے بھیجا. اندازہ لگاؤ، پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا. اللہ حفاظت فرمائے. اندازہ لگاؤ ایسا جنازہ جس کو دیکھ کر ہم جا رہے ہیں، دل کیا شہادت دیتا ہے، دل کیا کہتا ہے؟ بتاؤ، تم بتاؤ، میں نہیں کہتا. بھائی ہم کہتے ہیں تو مجرم، تم خود بولو، تمہارا جنازے پر کیا تبصرہ چاہتے ہو؟ اس طرح چی کر مرو. ارے بھائی تمہارے چہرہ سنتوں کے خلاف ہے، کون سبب؟ کیا تمہاری بیوی کو داڑھی پسند نہیں؟ کیا تمہاری ماں کو پسند نہیں؟
تمہاری بہن کو پسند نہیں، تمہارے دوستوں کو پسند نہیں، کیوں؟ توبہ کرو، نیت کرو، انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے۔ ابو بکر مدنی نے کہا اللہ کے رسول امت کا حال بے حال ہے، ذرا دعا کر دیں۔ سرکار تشریف لا رہے تھے، ابو بکر مدنی بے ہوش، یعنی سوتے سوچ آنکھ لگ گئی، سرکار کو دیکھا آ رہے، وہ دوڑ کر گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، حضرت دعا کریں دعا کریں، امت کا حال جیسے کہ فلسطین کا حال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے کھڑکی کی جانب اشارہ فرما کر کہا اے ابو بکر کیا میری ایسی امت کے لیے دعا کروں؟ جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، مسلمان جا رہا ہے سر سے پیر تک یہودی بن کر، نصرانی بن کر، ان لوگوں کو دعا کرنا سمجھ کیا دعا کروں؟ میرے دل کو روزانہ تکلیف دینے والے ان کو دعا کروں؟ جو سنتوں کو نکال کر کچرے کی ٹوٹی میں پھینکتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ چشمم باز کر دی، چشمم باز کر دی، چشمم باز کر دی، کہا مرزا غالب نے تو نے میری دل کی آنکھیں کھول دی، تو نے میری دل کی آنکھیں کھول دی۔ کب کہا؟ جب ایران کے شاعر کا عاشق نے کہا ارے غالب تیرے عشقیہ اشعار، تیرے نعتیں سن کر تیرے عاشق رسول ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے ایران سے سفر کر کے آیا، یہاں آ کر دیکھتا ہوں تو داڑھی منڈا رہا ہے غالب۔ کہا میں تو داڑھی منڈاتا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتا۔ کہا تو کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتا لیکن سرکار کے دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی، آج سیرت کا جلسہ، آج ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ارے اللہ کے بندو، حضور کے نام سے جڑنے والوں، آج یہ عزم کر کے اٹھو، حضور کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، حضور کی شفاعت کے قابل بنیں گے۔ من سن سنتی وجبت لہ شفاعتی، جو میری سنت اختیار کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ وہو وارد علی الحوض، وہ حوض پر آئے گا۔ من لم یتبع سنتی لم ینل شفاعتی ولم یرد علی الحوض، جو میری سنت کو اختیار نہیں کرے گا اسے میری شفاعت بھی نہیں ملے گی اور میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آئے گا۔ کان پکڑ کر فرشتے اسے باہر نکال دیں گے۔ توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، توبہ کریں گے انشاءاللہ، ارے بھائی سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی حال میں انشاءاللہ ہم سب مریں گے۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت کا آنا خیر نصیب فرمائے، اور جتنی نصیحتیں حضرت والا نے ہمیں کی ہیں اس پر 100% عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ 7 دن سے حضرت والا کا مستقل سفر ہے، پھر طبیعت